نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں ہم سب شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ کچھ عرصہ سے ہم نے اس درس قرآن کی نشست میں اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ آپ دوست احباب یہ کچھ سوالات اور یا آپ کی جس مضمون پر چاہتے ہیں آپ کچھ سماعت کرنا، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کو بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ آج جو بات پوچھی گئی تھی جس پر بیان کرنے کے لیے کہا گیا وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہے تو گناہ کبیرہ لیکن اتنا عام ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اس کو بہت معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور اس کمزوری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان تیار بھی نہیں ہے، اور وہ ہے غیبت کرنا، بیک بائٹنگ، کسی شخص کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کو بیان کرنا کہ جو اس میں موجود ہو۔ یہ ایک بنیادی کنسیپٹ ہے سمجھنا، کیونکہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ بہتان بن جاتا ہے۔ کسی شخص میں کوئی کمزوری ہے، گناہ ہے، خرابی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی برا عمل ہے جو کسی کی عادت میں ہے، خصلت میں ہے، وہ بیان کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہی تشریح فرمائی۔ صحابہ کرام نے جب اس غیبت کے وبال کو سنا، اس پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب اور گرفت کو سنا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ عمل ایسا کرتا ہو وہ شخص۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ کرتا ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر تو بہتان ہے۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے والی۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کا جو پہلا رکوع ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور مقام اور بارگاہ کی فضیلت کی معرفت کے حوالے سے ہے، اور جو دوسرا رکوع ہے وہ انسانی معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہے۔ اور اللہ والے بیان کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر انسان صرف سورہ حجرات کو اچھی طرح پڑھ لے، سمجھ لے، تو اس سے ایمان کا ظاہر و باطن نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع صورت ہے جس کے پہلے رکوع میں ہم نے اکثر بات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب بیان ہوا، اور دوسرے میں حسن معاشرت کو بیان کیا گیا، حسن خلق کو، حسن کردار کو۔ یہ اس کی آیت مبارکہ نمبر 12 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن،
زیادہ تر جو گمان ہم کرتے ہیں نا، کسی کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، فرمایا ان گمانوں سے خود کو بچاؤ، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس سے خود کو بچاؤ۔ اور چونکہ میں نے فوکس اس غیبت پہ کرنا ہے، مگر چند ایک جملے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے شروع فرمایا، آمنو کہہ کر فرمایا، اس لیے کہ جو نقصان ہونا ہے وہ ایمان والوں کا ہی ہونا ہے۔ جس کے پاس پہلے ایمان نہیں ہے وہ تو بیچارہ پہلے ہی خسارے میں ہے۔ تو مومنین کو منع کیا کہ تم اپنے ایمان کی نعمت سے محروم نہ ہو جانا یہ گناہ کر کے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، جو گمان تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیدا کر لیتے ہو ان گمانوں سے خود کو بچاؤ۔ کیوں؟ ان بعد الظن اثم، کیونکہ بہت سارے گناہ اور بہت سارے گمان یہ وہ ہیں جو ایسا گناہ بن جاتے ہیں جس پر آخرت میں گرفت لازم آتی ہے۔ ایسے گناہ ہیں کہ آخرت میں ان پر گرفت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کیا کرو، کھوج مت لگایا کرو، پیچھے پڑ جانا کہ کسی کو کوئی برائی مل جائے، کمزوری مل جائے، ڈھونڈتے پھرنا، فرمایا مت کرو، یہ کام مت کرو۔ اور پھر اگر انسان اس سے باز نہیں آتا تو سٹیپ بائی سٹیپ پہلے سوچ سے منع کیا کہ سوچو ہی مت، پھر عملی کردار مت کرو، کسی کی برائی کو تلاش مت کرو، پھر اگر کسی کی برائی سامنے آ جائے تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کیا کرو، اس کی غیر موجودگی میں ان باتوں کو بیان مت کرو۔ پھر کیوں؟ فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، گوشت کھائے اس بھائی کا جو مرا ہوا ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ فرمایا ساتھ ہی فرما دیا فکرہتموہ، ہاں تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تم اس سے نفرت کرتے ہو، تمہیں کراہت ہوتی ہے۔ تو اگر اس گوشت کو کھانے سے نفرت ہے تو پھر یہ سارے غیبت والے معاملات بھی مت کرو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ان تمام باتوں میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اور اگر تم توبہ کر لو اور صدق کے دل سے توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والا بھی ہے اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر بیان سے پہلے ایک آیت کریمہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سورہ کاف کی ہے، اسی سے اگلی سورہ حجرات سے، اور اس کے الفاظ بڑی الارمنگ ہیں، توجہ طلب ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ اور وہ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہی نہیں ہے جس کے نکلنے سے پہلے اس کے لکھنے والا تمہارے پاس موجود نہیں۔ کوئی بھی بات تمہاری منہ سے جو نکلتی ہے، جو جملہ تم کہتے ہو، اس کو لکھ کر محفوظ کرنے کے لیے تمہارے پاس نگہبان موجود ہیں۔ اچھا جملہ ہے تو دائیں کتاب میں چلا جائے گا، برا جملہ ہے تو وہ بائیں کتاب میں چلا جائے گا، یہ محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی جملہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے۔ پھر فرمایا فی السکوت السلام، اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو وہ خاموشی میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی وہ جنت جس کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، بندہ مومن محنت کرتا ہے، اس جنت کے لیے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو مجھے، دو چیزوں کی ضمانت تم دو گے تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں، صرف دو چیزوں کی ضمانت۔ اب دیکھیں ہم، جس جنت کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اس جنت کو اللہ رب العزت نے آخرت کے اجر کے طور پر ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور میں اس جنت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جو نعمت بھی انسان کو ملے گی وہ ایسی ملے گی کہ اس نعمت کا اگلا لمحہ پہلے سے اور بڑھ کر ہوگا۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم یہ فروٹ کھاتے ہیں نا، انگور ہیں، انگور کھایا تو وہ پورا گچھا کھا لیں، ایک ہی ذائقہ ہے، نہیں، وہ ایک ہی گچھا انگور کا ہوگا، جو اگلا انگور منہ میں ڈالیں گے اس کا نیا ذائقہ ہوگا۔
ہر نعمت کا یہ حال، اس لیے تو جنت ہے، ورنہ انسان تو اکتا جاتا ہے. تو رب کائنات نے اس جنت کو اتنا عظیم تیار کیا ہے. اس کو فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی ضمانت، ایک شرمگاہ کی ضمانت. ان 2 چیزوں کی ضمانت جو شخص آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ان 2 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو 50% بن جاتا ہے نا. لیکن یہ زبان ایسی چیز ہے کہ 50% لوگ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور اسی کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے. یہ ایسا باریک معاملہ ہے یہ. اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ میں تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں. عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آقا علیہ السلام نے صرف زبان سے جملہ نہیں فرمایا، اپنی زبان مبارک کو تھوڑا باہر نکالا اور اپنی انگلیوں سے زبان کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا معاذ دین کا خلاصہ یہ ہے. اس پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے. اور کسی بزرگ کا قول ہے، غالباً صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے کسی کا فرمان ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بولنا تو بچپن میں سیکھ جاتا ہے، وہ چھوٹی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں ساری عمر گنوا دیتا ہے. کہ بولنا کیا ہے. حضور مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زبان ایک ایسا تالا ہے کہ جب یہ تالا کھلتا ہے تو خبر ہوتی ہے کہ دکان سنار کی ہے یا کباڑ کی. یہ ایسا تالا ہے کہ اس کے کھلنے سے پتہ چلتا ہے کہ دکان کباڑ کی ہے یا کسی عطار کی ہے، سنار کی ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے اس زبان کا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. اور غیبت ہماری محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر الا ماشاء اللہ ہماری نشستوں کے اندر اس کی ایسی برمار ہے کہ ہمیں اس کا اب اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں چند ایک حدیث جلدی سے پڑھ کے پھر 1-2 واقعات ہیں، چونکہ واقعات انسان کو یاد رہ جاتے ہیں، وہ میں عرض کر کے مضمون کو مکمل کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اس زبان کے حوالے سے یا غیبت کے حوالے سے جو بات فرمائی، پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ کرام روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. خاص طور پر، صرف یہ نہیں کہ بچو، اس غیبت سے خاص طور پر بچو. اب جملہ سنیے گا کیوں. فرمایا اس لیے کہ اس کا گناہ یا اس کا وبال بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے. زنا بدکاری سے بھی بڑھ کر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت جو ہے یہ بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس لیے میں نے کہا نا گناہ کبیرہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے اور اگر اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. مگر غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ معاف نہیں کرتا جس کی غیبت کی ہوتی. اس وقت تک معافی نہیں ہے. یعنی پہلے وہ شخص معاف کرے گا جس کی غیبت کی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی ملے گی. کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی انسان کی عزت کے ساتھ ہے، عزت نفس. اور آقا علیہ السلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع قیامت تک کے لیے انسانیت کو ایک عظیم خطبہ جو دیا آقا علیہ السلام نے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک تم میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کی پوری جان حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے تمہارے اوپر. یعنی کوئی اسے پامال نہیں کر سکتا، کوئی اسے جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مالی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور فرمایا اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ عزت بھی تمہارے اوپر میں کسی کی پامال کرنا حرام کر رہا ہوں، اس لیے غیبت مت کرنا، کیونکہ غیبت جو ہے یہ عزت پر حاوی ہے. کسی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے نا، اس کو یعنی اگر برائی بیان کر دی جائے گی تو اس بیچارے کی برائی پھیل جائے گی معاشرے کے اندر. اب یہاں پر یہ بات بڑی عجیب ہے، سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ فرمایا. کون سا کعبۃ اللہ؟ یعنی جس کی عظمت کی اللہ رب العزت پورے قرآن مجید میں بات کرتا ہے، جسے اپنا گھر کہتا ہے.
انبیاء کرام جس کا طواف کرتے رہے، جس کی زیارت کرتے رہے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اجرت کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نسل پاک میں مانگا، ایسا عظیم کعبہ، وہ گھر، اس کی طرف اشارہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، مگر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک مومن مسلمان کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم آپ اندازہ کریں گے اس کو پامال کرنے والے کا پھر انجام بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ یعنی ہم اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، اپنی مجلس میں ایسی روز روٹین کی بات سمجھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ کوئی شخص آیا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کوئی جملہ کہہ دیا، اٹھ کے گیا ہے تو اس کے جانے کے بعد شروع کر دی بات۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے کو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا وبال کتنا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وہ گروہ جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی دل سے ایمان نہیں لائے، جن کا دل ابھی مومن نہیں ہوا، تو اب وہ جن کا دل مومن نہیں ہوا وہ کون ہیں؟ ان کی وضاحت آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو شخص غیبت کرنے والا ہے اس کے ایمان کو زبان کا ایمان قرار دیا، دل کا ایمان نہیں فرمایا۔ یہ تو الفاظ ہیں، اے وہ گروہ جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دل سے بھی مسلمان نہیں ہوئے، لوگوں کی غیبت مت کیا کرو۔ اور پھر اس پوری آیت کریمہ کی تشریح فرمائی، لوگوں کے راز تلاش مت کیا کرو، لوگوں کی کمزوریاں مت ڈھونڈا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے راز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے راز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے راز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے راز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑ جاتا ہے یا جس کا پیچھے اللہ رب العزت کرتا ہے وہ اسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ پھر اللہ سے تو بچنے والا کوئی بولیے نہیں ہے، اس کی گرفت سے کیا باہر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہتیں اس کے ہاتھ میں، تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، ایک ایسی جماعت تھی کہ وہ ان کو میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے ناخن تھے، نیلز، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے یا لوگوں میں عیب تلاش کیا کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں کی غیبت کیا کرتے تھے یا ان کے عیب تلاش کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ایک شخص کا نام ہے اعمال اس کو دیا جائے گا۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ کشیریہ میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کا نام ہے اعمال اس کو دیا جائے گا اور اس میں نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ خالی ہوگا، تو وہ کہے گا این صلاتی و سیامی و طاعتی، میری نمازیں کدھر گئیں، میرے روزے کدھر گئے، میری طاعت کدھر گئی، میری عبادات کدھر گئیں؟ تو اس سے کہا جائے گا ذہب عملک کلہ، تیرے سارے اعمال چلے گئے ہیں، سارے اعمال تیرے چلے گئے ہیں۔ وہ پوچھے گا کہاں گئے ہیں؟ تو فرمایا غیبت میں چلے گئے۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ کشیریہ میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے نا، جو شخص غیبت کرنے والا ہے وہ اپنی نیکیاں منجبیک میں ڈال کر دور پھینکتا ہے، خود جیسے کسی مشین کے اندر ڈال کے تھرو کرتے ہیں، کوئی چیز پھینک دیتے ہیں منجبیک، تو میں کہ وہ اپنی ساری نیکیاں منجبیک میں ڈال کر پھینک دیتا ہے دائیں بائیں۔ وہ قیامت کے دن کوئی کسی ملک سے جا کر نکلے گی، کوئی کسی ملک سے جا کر نکلے گی، جس کی غیبت کی وہاں چلی گئی، وہ نیکی اس کے نام اعمال میں چلی گئی۔ اور اب جو میں آپ کو ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، ذرا اس کے الفاظ سنیے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اور فرمایا رب کائنات نے من مات تائبا من الغیبہ، اگر کوئی شخص غیبت کرتا تھا اور اسے موت اس حال میں آئی کہ اس نے غیبت سے توبہ کر لی ہے، غیبت سے توبہ کر لی ہے، تو فرمایا فہو آخر من يدخل الجنہ،
تو وہ شخص وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. آخری جنتی، سب سے آخری. کون؟ جو غیبت سے توبہ کر چکا ہوگا وہ. اور فرمایا وَمَن مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، اور کوئی اسی پر اگر مر گیا، مصر رہا، اسی پر وہ رہا، اس نے ڈٹا رہا، اس نے غیبت نہ چھوڑی، تو فرمایا فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ النَّارَ، تو وہ سب سے پہلا ہوگا جسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی، اور یہ بالکل قریب ہیں. چغلی کھانا، غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا ایک دوسرے، بالکل ایک جیسی باتیں ہیں یہ. اللہ رب العزت، موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی اور دعا مانگ رہے تھے، شدید قحط تھا، دعا مانگ رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے بارش نہیں نازل فرمائی. قوم نے کہا موسیٰ اللہ سے جا کے پوچھئے کہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں ہم، بارش دے دیں، ہم تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اندر ایک چغلی والا بیٹھا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھتا بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب مجھے اس کا بتا دے، میں اس کو اٹھا دیتا ہوں تاکہ تو باقیوں کی دعا قبول کر لے. تو رب کائنات نے فرمایا جس چغلی اور غیبت کو میں ناپسند کرتا ہوں، کیا وہی چغلی کر کے میں اس کا نام بتا دوں؟ اندازہ کریں گے، وہ رب کائنات ہے، مالک ہے وہ. پھر دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ یہ بات نہیں بتائی، چغلی کا نہیں بتایا، ایک گناہ گار ہے وہ جب تک بیٹھا ہے بارش نہیں ہوگی. تو آپ نے آ کر اعلان کیا یا اللہ اے لوگوں سنو، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک گناہ گار نہیں اٹھے گا. تو جو گناہ گار ہے اٹھ جائے، باقیوں کا بھلا ہو جائے گا. تو وہ اس کو تو پتا تھا نا میں گناہ گار ہوں جو گناہ کرتا ہے. تو اس نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی یا اللہ تو میرا پردہ کھول رہا ہے، اگر میں اٹھوں گا سب مجھے پہچان لیں گے. فوراً بارش شروع ہو گئی، کوئی نہیں اٹھا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے پوچھا یا اللہ اٹھا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی آ گئی. رب کائنات نے فرمایا ہاں اس لیے کہ میں نے معاف کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کون تھا جسے معاف کر دیا تھا، مجھے اس کا نام تو بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تک گناہ گار تھا میں نے اس وقت تک پردہ رکھا ہے، تو اب جب اس نے توبہ کر لی اب پردہ کیسے اٹھا دو. یعنی دو طریقہ سے یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے. تو یہ ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ خود یہ فرمایا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زبان کے حوالے سے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا. یہ جو کہا نا وہ گروہ جو زبان سے کلمہ پڑھا دل سے نہیں پڑھا، اس کا تعلق ہے. فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا، اور فرمایا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہیں ہوتی. ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک انسان اس پر توجہ نہیں کرتا اس وقت تک انسان اپنے معاملات کو درست ایمان کی صورت میں نہیں کر سکتا. آقا علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں رمضان کا مہینہ تھا، یا رمضان کے علاوہ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا. 2 عورتیں تھیں اور وہ روزہ رکھ کر ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، خراب ہو گئی. ایسی طبیعت ہو گئی کہ بالکل جیسے کسی کی جان جانے والی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی وہ 2 عورتیں روزے سے ہیں اور ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. جب آئیں آقا علیہ السلام نکاح نبوت سے جان گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے ان کے سامنے 2 برتن لا کر رکھو. ان کے سامنے برتن رکھے گئے. آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا کرو اس کے اندر، الٹی کرو. ان عورتوں نے جب الٹی کی اور کیا کی تو اس کیا کے اندر خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. خون اور گوشت کے لوتھڑے تھے. حیرت ہوئی لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی مردہ گوشت ہے جو روزہ رکھ کے بھی تم کھا رہی تھی. غیبت، یعنی تم نے روزہ تو رکھ لیا تھا مگر وہ گوشت کھانا نہیں چھوڑا کہ جو بغیر روزے کے بھی کوئی نہیں کھاتا. تو آقا علیہ السلام کی یعنی نکاح نبوت ہے، آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ امت کو پریکٹیکلی دکھا دیا کہ کس طرح مردے کا گوشت کھایا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، دور مبارک ہے، اور کچھ عورتیں، ایک عورت ڈیڈ باڈی کو غسل دے رہی تھی. غسل دیتے ہوئے ایک عورت نے اس عورت کی برائی کر دی، جس کو غسل دے رہے ہیں اسی میت کی برائی شروع کر دی. غسل دیتے دیتے وہ جو غسل دے رہی تھی جس نے برائی کی تھی اس کا یہ ہاتھ
اس عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا، ٹانگ کے ساتھ، اور ایسا چپکا کہ وہ اترا نہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کھینچنے کی، توڑنے کی، نکالنے کی، مگر وہ ہاتھ ایسا چپک گیا اس مردہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ کہ وہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ جنازے کے لیے بار بار سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، جنازہ ٹائم ہے، مگر وہ اب بتا نہیں سک رہی تھی کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ٹانگ کو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ہاتھ نہیں ہٹ رہا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہماری بہن ہے، ہماری میت ہے، ہمارے خاندان کی، ہم اس کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے پردے کے پیچھے سے ان سے پوچھا، بتاؤ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا، کیا کیا تم نے ایسا؟ وہ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی، کچھ بھی ایسا نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اچھا کیا تم نے کوئی زبان سے بھی گناہ نہیں کیا، کوئی بری بات نہیں کی؟ اس پر وہ عورت جس نے ہاتھ، یعنی جس کا ہاتھ چپک گیا تھا، اس نے کہا ہاں میں نے اس کی ایک برائی بیان کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ برائی جو تم بیان کر رہی ہو، کیا تم اس کی گواہ ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں گواہ تو نہیں ہوں، مجھے تو فلاں سے میں نے سنا تھا۔ اور یہ ساری سٹوری ایسی چلتی ہے، وہ جس فلاں سے سنا ہوتا ہے وہ فلاں کبھی سامنے نہیں آتا۔ اس کو بلایا گیا، اس نے کہا میں نے بھی کسی سے سنا تھا، کسی سے، حتیٰ کہ ثابت ہو گیا کہ وہ بہتان تھا، وہ برائی اس کے اندر نہیں تھی جو بیان کی گئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی گرفت ہے یہ اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں اس کے ساتھ چھوٹے گا جب تک اسے 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں۔ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے، جب 80واں کوڑا لگا تب اس کا ہاتھ اس کی ٹانگ سے جدا ہوا۔ اب وہ اچھا زمانہ تھا، اللہ رب العزت سامنے دکھا دیتا تھا۔ اب وہ گناہ اتنی کثرت سے ہے کہ اب اس گناہ پر ہمیں، یعنی وہ اس کا اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ والے اور صوفیہ یہ کرتے تھے، وہ روزانہ صبح اٹھ کر آئینہ دیکھتے تھے۔ بہت سارے اولیاء کا معمول تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ آپ یہ صبح صبح اٹھ کر آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ کہیں میرے گناہوں سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ اب تو وہ سیاہی نظر نہیں آتی نا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اب وہ نظر نہیں آتی، مگر وہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات کو میں مکمل کرتا ہوں، آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور جنازہ پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، فقیر تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کا ظاہر دیکھ کر، اب چونکہ آپ باطن کی نگاہ رکھتے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے اندر عبادت کی اثرات دیکھے، اس کو عابد پایا، دیکھ لیا، پہچان لیا نیک شخص ہے۔ اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا اپنی ضرورت کے لیے۔ تو امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دل میں کہا کہ اتنا نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، عبادت گزار ہے، اگر یہ لوگوں سے نہ مانگتا تو اچھا ہوتا۔ دل میں یہ بات کہی، کسی سے نہیں کہا۔ جب جنازے کے بعد واپس تشریف لے گئے، رات کو اپنے معمولات کے لیے مصلی پر بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے وظائف کے اندر لطف نہیں آ رہا تھا، چاشنی نہیں مل رہی تھی، کیف نہیں مل رہا تھا، مجھے روحانیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ساری رات میں اسی طرح گزر گئی، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی روحانیت نہ ملی۔ صبح کے قریب جا کر میری آنکھ لگ گئی اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا، کھانے پہ آ جائیں۔ تو جب میں وہاں کھانے کے لیے پہنچا، وہ فقیر جس کی میں نے برائی کی تھی وہ پڑا ہوا تھا، اور مجھے کہا گیا کہ اس کو کھاؤ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے غیبت نہیں کی، میں نے تو صرف دل میں سوچا تھا، دل میں ایک بات کہی تھی۔ تو ان کو آواز آئی کہ تم جنید بغدادی ہو، تم نے دل میں بھی کہی تو یہ غیبت ہے۔ عام بندوں کا پھر اللہ والوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے نا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ایسا کرو۔ عرض کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو۔ آپ تلاش میں نکلے، بہت دور جا کر دیکھا وہ شخص سبزی دھو رہا تھا پانی کے ساتھ دریا کے کنارے۔ قریب جا کر اس کو السلام علیکم کہا، وہ بھی اللہ والا تھا۔ اس نے جب نگاہ اٹھا کے پیچھے دیکھا تو کہنے لگا ابو القاسم معافی مانگنے آئے ہو؟ مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کریموں کی شان ہے معاف کر دینا، مجھ سے درگزر کیجئے۔ اس بزرگ نے آگے سے جواب یہ دیا اللہ مجھے اور تم سب کو معاف کر دے بس۔ یہ معاملہ ایسا ہے۔ میں ایک آخری حدیث پاک کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں،
اس پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ امام حاکم نے، امام طبرانی نے، امام بہقی نے اس کی تخریج کی۔ حضرت ابی رافع اسلم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت ابو رافع اسلم، آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل میتا، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا، فکتم علیہ، اور اس کے اندر اسے کوئی عیب مل گیا، اس کے جسم میں کوئی نقص مل گیا، کوئی چیز ایسی جو اس کی کمزوری ہے یا عیب ہے کوئی مل گیا، فکتم علیہ، اور اس نے اس کو چھپا لیا، غفر اللہ لہ 40 مرہ، تو اس مردہ کے راز کو راز رکھنے کی وجہ سے اللہ اس شخص کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا۔ اب اس پر میں جو جملہ آپ کے سامنے رکھ کر بات سمیٹنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ مردے کا راز اگر فاش بھی ہو جائے تو وہ بے عزت نہیں ہوگا، وہ تو گیا اس دنیا سے، نہ اس کی انسلٹ ہوگی، نہ کسی کے سامنے شرمندہ ہوگا، مگر یہ دین وہ ہے کہ مردے کے عیب پر بھی، چھپانے پر بھی 40 مرتبہ اگر بخشش ہے، تو اگر کسی زندہ کے عیب کو چھپایا جائے گا یا اس کا پردہ اور راز رکھا جائے گا تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر ملتا ہو، کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے اندر خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، جب کسی کے اندر خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور جب کسی میں برائی دیکھو اب تمہاری خوبی کا امتحان ہے، اب تمہاری خوبی کا امتحان ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے اور ایسی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جن جن برائیوں کو وہ ناپسند کرتا ہے اللہ رب العزت ان سب سے ہم کو محفوظ بھی فرمائے اور ہم سے درگزر بھی کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں آئندہ زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔